بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ لاہور میں ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ 18 سالہ نوجوان زین علی نے اپنے گھر میں خون کی ہولی کھیلی۔ اپنی والدہ جو کہ لیڈی ڈاکٹر تھیں اور اپنے 3 بہن بھائیوں کو اس نے پسٹل کے فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ناظرین، یہ سارا شاخسانہ پب جی گیم کا تھا۔ پولیس تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ زین علی حد سے زیادہ پب جی کا اس کو لت لگ چکی تھی، اور پب جی میں مسلسل جو شکست اس کو ہوئی، اس نے دل برداشتہ ہو کر یہ قتل کر ڈالا اپنی سگی ماں اور اپنے سگے بہن بھائیوں کو۔ اور اس نے بتایا کہ چونکہ گیم میں یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے زندہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی یہی تھا کہ میں ان کو ماروں گا تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کھیل نے ایک ہنستا بھنستا گھرانہ اجاڑ ڈالا۔ ایک 18 سالہ نوجوان کو اپنی ہی ماں اور اپنی پیاری بہنوں اور بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنا پڑے۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح زین علی نے یہ قتل کیا اور پب جی نے کیسے اس کو مجبور کر دیا یہ گناؤنا کھیل کھیلنے پہ۔ اور مختصراً آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پب جی ہے کیا اور اس کے اثرات نسل نو پر کیا ہیں۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں واقعے کی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں ہے اور تھانہ کاہنہ کے حدود میں، اور اس میں رپورٹ یہ ہوا ہے کہ ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر تھیں جن کو 2006 میں اپنے خاوند سے طلاق ہو چکی تھی، اور وہ باقاعدہ پریکٹس کرتی تھیں، کلینک بنا رکھا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ وقوعے کی رات انکشاف ہوا، پتہ چلا جی کہ فائرنگ کی آواز آئی ہے، اور لیڈی ڈاکٹر جو خاتون ہیں وہ، ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا خون میں لت پت پائے گئے۔ اور ملزم جو زین علی تھا یہ خود ہی مدعی بنا اس مقدمے کا۔ بعد میں پھر یہ روپوش ہو گیا، اپنی خالہ کے گھر یہ گاؤں چلا گیا، اور پولیس نے وہیں سے اس کو گرفتار کیا۔ پولیس افسران نے جو تفصیلات بتائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کیونکہ خاتون جو تھیں مقتولہ لیڈی ڈاکٹر، ان کی اچھی خاصی جائیداد تھی اور بہت سے مکان ان کے کرائے پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا پہلا شک یہی تھا کہ ہم نے پہلی تھیوری پر کام کیا تو یہی تھا کہ خاتون کی چونکہ پراپرٹی بہت زیادہ تھی تو شاید کسی نے جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ قتل کیا ہے، اور ساروں کو ختم کرنے کی کوشش بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ جائیداد ساری کوئی ہتھیا لے۔ اس کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ جب اس تھیوری پر ہم نے کام کیا تو جب تفتیش آگے نہ بڑھی تو پھر ہم نے یہ شک کیا کہ شاید جو ان کا پہلا خاوند تھا جس نے ان کو طلاق دے رکھی تھی اس نے قتل کیا ہے، یا قتل کروانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اور جب ہم نے اس پر کام کیا تو یہاں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، اور پھر ہم نے اس تھیوری پر کام کیا کہ شاید کوئی شبہ ہوتا ہے کہ کردار پر یا اس حوالے سے کوئی غیرت کے نام پر ان کو قتل کیا گیا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں پولیس تفتیش میں ثابت نہ ہو سکیں۔ تو پھر انہوں نے جو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کرائم سین جو تھا وہ بتاتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ گھر کے اندر ہی ہوا ہے، کوئی نشان ایسا نہیں تھا۔ سی سی ٹی کیمراز جو تھے ان سے بھی پتہ چلا کہ کوئی قاتل اس دوران اس رات کو باہر سے نہیں آیا، نہ گھر کا کوئی فرد باہر گیا ہے، اور واحد گھر میں بچ جانے والا جو تھا وہ مدعی تھا مقدمے کا جو زین علی تھا۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے زین علی کو مشکوک جان کر اس کے کچھ 2-3 سیشن کیے، اس کے ساتھ انٹرویوز کیے، تو ہمیں اس کی حرکات و سکنات جو تھیں وہ مشکوک لگیں۔ اور اس دوران ہمیں جو ان کے گھر کام کرنے والی تھی ملازمہ، اس نے بھی بتایا، اور ان کے جو محلے دار تھے یا جو ان کے کرایہ دار تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی خاتون، انہوں نے ان کے گھر 3 سال پہلے چوری ہوئی تھی۔ چوری کی واردات کے بعد انہوں نے حفاظت کی خاطر گھر میں ایک پسٹل بھی رکھا ہوا تھا، جو کہ پسٹل جائے وقوعہ سے غائب تھا، پولیس کو وہ پسٹل گھر سے نہیں ملا۔ جی ناظرین، پھر پولیس نے ملزم زین علی کو اس کی خالہ کا جو گاؤں تھا، جب وہ روپوش ہوا وہاں سے گرفتار کیا، اور جب لا کے اس کی انٹیروگیشن کی تو اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ پب جی کھیلنے کا بہت زیادہ عادی تھا، اور مسلسل اس رات بھی وہ ہارا۔ تو اس کی والدہ جو تھی انہوں نے رات کے 1:30-2 بجے کوئی مریض دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ سو گئیں، تو اس نے والدہ کے کمرے میں آ کر ان کا پسٹل نکالا جو انہوں نے الماری میں کپڑوں میں چھپایا ہوا تھا،
وہ اس نے پسٹل نکالا، اس کو لوڈ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے آ کے سب سے پہلے اس کی جو والدہ سو رہی تھی اس نے ان کے چہرے پر گدی رکھی، پھر ان کو فائر کیا ان کے سر کے اوپر، اور اس کے بعد اس کی جو بہن جو تھی بڑی، وہ آواز سن کر فائر کی، جب اٹھی تو اس نے اس کو بھی وہیں پہ شوٹ کر دیا، اور پھر جو تیسری بہن تھی چھوٹی جس کا نام کائنات بتایا گیا ہے، اس نے اس کو بھی بیڈ پر سوتے ہوئے ہی فائر کر دیا۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ایک ہی بیڈ پر سوئی ہوئی تھیں۔ اس دوران جب وہ کمرے سے نکلنے لگا تو اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، وہ فائرنگ کی آواز سن کر جب وہ ادھر آیا تو اس نے جب بھائی کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر واپس دوڑا، تو اس نے پیچھے اس کے جا کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان تینوں کو اس نے اپنی ماں، اپنی دونوں بہنوں اور اپنے بھائی کو، چاروں افراد کو اس نے خود ہی قتل کیا ہے، اور قتل کی وجہ صرف اور صرف اس نے بتایا کہ پب جی میں ایک تو شکست سے وہ دل برداشتہ تھا، ڈپریشن میں تھا، اور اس کو یہ تھا کہ چونکہ پب جی گیم میں ہوتا یہ ہے کہ کردار جب مرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو شاید یہ میں ان کو قتل کروں گا تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس واقعے کا سب سے دل خراش پہلو یہ ہے کہ ملزم زین علی کی والدہ نے اپنے اس بیٹے کو، جس نے ایف ایس سی کر رکھی تھی اور نمبر چونکہ اس کے خاطر ہاں نہیں آئے تھے کہ اس کو میرٹ پر کسی پاکستان میں کسی سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا، والدہ نے 60 لاکھ روپے اس کی فیس بھی بھر رکھی تھی، اور اس کا بیرون ملک جو تھا خواب پورا کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کا، وہ انتظامات سارے مکمل کر رکھے تھے۔ زین علی کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ بالکل بھی سوشل نہیں رہا تھا، سارا وقت اس کا پب جی کھیلتے ہوئے گزرتا تھا، اس کا ملنا ملانا، میل جول، گھر سے باہر نکلنا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اس سے پوچھا نماز جمعہ کے بارے میں کہ تم نے آخری جمعہ کب پڑھا تھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کم از کم 1 سال ہو چکا ہے کہ وہ مسجد نماز جمعہ کے لیے نہیں گیا، اس قدر وہ پب جی کا عادی ہو چکا تھا، اس کو وہ لت لگ چکی تھی اتنی بری طرح سے کہ اس کی سوشل لائف ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جی ناظرین، میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے ولاگ میں تھوڑا سا اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پب جی کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میری طرح آپ بھی عموماً جو زیادہ پب جی کے بارے میں نہیں جانتے، بس سب کو اتنا ہی پتہ ہے کہ پب جی ایک جس طرح دوسری ویڈیو گیمز ہیں اس طرح سے ہی ایک ویڈیو گیم ہے، اور جس کی ہم دائیں بائیں سنتے ہیں اکثر گھرانوں میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اب تو پب جی کے عادی ہو چکے ہیں، راتوں کو دیر تک وہ موبائل پر کھیلتے ہیں، یا لیپ ٹاپس پر، یا جو ان کی موبائل ویڈیو گیمز ہیں، کنسول ہیں، ان پر بھی وہ پب جی کھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتا ہوں کہ پب جی جو ہے، اس کا موجد جو ہے، پب جی کو ڈیولپ کرنے والا، اس کا جو ڈیولپر ہے، پب جی کو دریافت کرنے والا، بنانے والا، وہ آئرلینڈ کا باشندہ ہے، برنڈن اس کا نام ہے۔ اس کی اپنی زندگی کی سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی باقاعدہ طور پر پروگرامر تھا، نہ وہ کوئی گیم ڈیولپر تھا، بس وہ سادہ سا ایک ویب ڈیزائنر تھا اور گرافک ڈیزائنر تھا، بس۔ اس سے پہلے اس نے کبھی زندگی میں گیم ڈیولپنگ نہیں کی تھی، نہ اس نے کوئی پروگرامنگ کی تھی۔ اس کا بریک اپ ہوا، اور اس کا جب رشتہ ٹوٹا اپنا ازدواجی، تو وہ برازیل تھا، برازیل سے وہ واپس اپنے ملک آئرلینڈ آ گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب اس نے اپنے ڈپریشن کو مٹانے کے لیے ویڈیو گیمز کا سہارا لیا، تو جس کو ایف ایس ٹی کہتے ہیں، ایف پی ایس، یعنی کہ ایک ہی بندہ اس پہ کھیلتا ہے، فرسٹ پرسن شوٹر اس گیم کو کہتے ہیں، تو یہ بور ہو گیا ایف پی ایس سے کہ اس میں میدان جنگ جو ہوتا تھا وہ بھی بڑا محدود سا ہوتا تھا، یکسانیت تھی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں کچھ جدت لائی جائے۔ تو پھر اس نے مختلف جو ہے گیمز دیکھی، ان سے متاثر ہوا، پھر یہ آ گیا جی گیم ڈیزائننگ کی طرف آ گیا۔ ناظرین، یہ 2016 میں کوریا آتا ہے، یہ کہانی کا ٹوسٹ آتا ہے کہ جب برینڈن جو کہ آئرلینڈ کا باشندہ تھا، یہ 2016 میں کوریا آتا ہے، اور وہاں یہ منسلک ہو جاتا ہے ویڈیو گیمز کو بنانے کے ساتھ، گیم ڈیزائننگ کے ساتھ، گیم ڈیولپر کے طور پر، اور یہاں یہ متاثر ہوتا ہے جی جاپان کی ایک فلم ہے، اور اس سے یہ متاثر ہو کر اس نے جو گیم پب جی ہے وہ بنائی۔ تو اس فلم کی کہانی یہ تھی کہ جاپان کی اس فلم میں ایک ایکٹ ہے، جاپان کی حکومت نے متعارف کروایا ہے، اور اس ایکٹ کو نام دیا گیا BR ایکٹ کا۔ اس ایکٹ کے مطابق وہ تمام طلبہ و طالبات 42 کے قریب تھے جی، جن سے جان چھڑانا چاہتی تھی جاپانی حکومت، ان کو ایک جزیرے پر بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے، ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 3 دن ہیں، اور آپ ایک دوسرے کو ختم کریں گے، اور جو بچ جائے گا وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ان کو ایک محدود میدان جنگ دے دیا جاتا ہے کہ جو یہاں سے نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ جی ناظرین، یہاں میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ
برینڈن آئرلینڈ کا باشندہ 2016 میں کوریا آتا ہے اور کورین معروف کمپنی ہے سیول کی بلو ہول گیم کمپنی، یہ اس سے منسلک ہوتا ہے، ان کے لیے گیم ڈیولپنگ کا آغاز کرتا ہے، جاپان کی ایک فلم سے متاثر ہوتا ہے اس کی کہانی سے، اور ان خطوط پر یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کو شروع میں 35 ڈیولپر دیے جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے جو اس کے آئیڈیا پر کام کرتے ہیں، پھر یہ 70 ڈیولپرز کے ساتھ اپنے آئیڈیا پر کام جو ہے جاری رکھتا ہے۔ 1 سال لگتا ہے اس کو، 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد، ریسرچ کے بعد یہ ایک گیم بنانے میں کامیاب ہوتا ہے جو دنیا میں تہلکہ مچا دیتی ہے، اور اس گیم کو نام دیا جاتا ہے پب جی۔ یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ان کی دلچسپی کے لیے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پب جی نام کیسے پڑا۔ جی یہ جو ہمارا برینڈن ہے آئرلینڈ کا باشندہ جس نے پب جی ایجاد کی، اس کا یوزر نیم گیمنگ کی دنیا میں وہ ان نون پرسن تھا۔ تو اب جب پب جی اس نے نام رکھا اس کا، تو پی اسٹینڈس فار پلیئر ہے، اور یو اسٹینڈس فار ان نون ہے، اور پب بی اسٹینڈس فار بیٹل فیلڈ ہے، اور جی اسٹینڈس فار گراؤنڈس ہے، یعنی ان نون پلیئر بیٹل گراؤنڈس گیم۔ یہ جی سارا بیٹل گراؤنڈس، یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔ پب جی کا نام کیوں رکھا گیا؟ چونکہ وہ برینڈن کا یوزر نیم تھا ان نون پلیئر، اور پب جی یہ آ گیا جی کہ پلیئرز ان نون بیٹل گراؤنڈس، یہ اس کی بنیاد بنی پب جی کا نام رکھنے میں۔ اب جی دیکھیں جب یہ ریلیز ہوتی ہے تو پہلے 3 دن میں ہی اس نے ریکارڈ بزنس کر لیا۔ 3 ہفتوں میں اس کی 50 لاکھ کاپیز پوری دنیا میں تقسیم ہو گئیں، بک گئیں، اور $70 کروڑ کا بزنس اس نے پہلے ہی سال میں کر لیا پب جی نے۔ اور اس وقت جی دنیا میں جو پب جی کے ایکٹیو یوزرز ہیں پوری دنیا میں 80 کروڑ ان کی تعداد ہے، اور 3 کروڑ افراد اس وقت پوری دنیا میں روزانہ پب جی کھیلتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پب جی گیم پوری دنیا میں کتنی مقبول ہوئی ہے۔ اور اس کمپنی کا جو مالک ہے جی پب جی کارپوریشن کا، ینگ یونگ نام ہے اس کا، کورین باشندہ ہے، اور اس کے اثاثہ جات جو ہیں اس وقت $3.5 بلین کا یہ مالک ہے۔ تو یہ سارا جی شاخسانہ ہے پب جی کا کہ پب جی کس طرح سے مقبول ہوئی، کیسے بنائی گئی، اور اب میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں کہ پب جی کی آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ میں کہ پب جی کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، تو پب جی بنیادی طور پر اس کا آغاز یوں ہی ہوتا ہے کہ یہ 30 منٹ کے مختلف میچز ہوتے ہیں، اس کو کھیلتے جاتے ہیں کھلاڑی، اور شروع میں آغاز میں جو 100 کھلاڑی ہیں ان کو ایک جزیرے پر اتارا جاتا ہے جہاز کے ذریعے سے، اور اس جزیرے پر چونکہ وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں تو وہاں موجود کھنڈروں سے اور عمارات سے ان کو اسلحہ لینا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے، ٹیمز ہوتی ہیں، اور ان کی بقا ہی دوسرے کو مار دینے میں ہوتی ہے۔ اور جوں گیم آگے بڑھتی جاتی ہے، جو میدان جنگ ہے وہ سکڑتا جاتا ہے، کھیل میں دلچسپی لانے کے لیے، ٹاسک کو مشکل بنانے کے لیے، اور پھر جو کھلاڑی اس دائرے سے باہر رہ جاتا ہے میدان جنگ کے، اس کو مرنا ہوتا ہے، اور آخر میں کسی ایک کو ہی بچنا ہوتا ہے باقی سب کو مار کے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے پب جی گیم کا۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ طبی تحقیقات کی روح سے سائنٹیفک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اب تک پب جی پر، اس کے 6 بڑے مخلق اثرات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جن سے ریسرچ کرنے والوں نے مشاہدہ کیا پب جی کو مسلسل کھیلنے والوں کی عادات کا، ان کی طرز زندگی کا، اور ان کی زندگی پر اثرات کا۔ تو سامنے یہ آیا جی کہ سب سے پہلے تو جی یہ گیم تشدد پر اکساتی ہے۔ جو بھی پب جی کھیلتا ہے اس کے اندر ایگریشن آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور وہ تشدد کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی تمام جتنا لائف سٹائل ہے وہ تشدد پر مبنی ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا اثر ہے جی اس کا ایڈکشن کا، کہ پب جی کھیلنے والے کو نشے کی حد تک اس کی علت ہو جاتی ہے، رات کو وہ دیر تک جاگتا رہتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا جی ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ مسلسل پب جی کھیلنے سے جب حالت خراب ہوئی ان کو ہسپتال لے جایا گیا، اور وہ وہاں پہ بھی وہی ٹاسک اور مار دو کی آوازیں سنائی دیں ان کی بیمار پرسی کرنے والوں کو۔ تیسرا سب سے بڑا جی اس کا جو برا اثر ہے انسان کی زندگی پر، پب جی کھیلنے والوں پر، کہ یہ سماجی زندگی کو متاثر کرتی ہے، سوشل لائف کو بری طرح سے یہ متاثر کرتی ہے۔
چوتھا ہے جی کہ فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، پٹھوں پر اثر پڑتا ہے ایک جگہ مسلسل بیٹھ کر کھیلنے سے، اور چونکہ اس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہتی، اس کے آرگنز جو ہیں وہ ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، نظام ہضم متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جی پانچواں بڑا جی مینٹل ہیلتھ، ذہن جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، ذہنی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بری طرح سے، اس کے اندر لامحالہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، مایوسی افسردگی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جی پھر اس کا ایک اور آخری جو مخلق اثر ہے وہ نیند کا متاثر ہونا ہے۔ جب ظاہر راتوں کو جاگ کر دیر تک پب جی کھیلی جائے گی تو نیند جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ جی ناظرین، تو یہ پب جی آپ کہہ لیں کہ اس کا غیر ضروری استعمال اور اس کا عادی ہو جانا، یہ فطرت سے جنگ ہے، نظام فطرت سے کھلی جنگ ہے، اور اس کا نتیجہ بھیانک نکل رہا ہے۔ آئے روز ہم سنتے ہیں ایسے واقعات کہ پب جی کی وجہ سے نوجوان جو ہیں ہمارے اور کم سن بچے جو ہیں وہ کن کاموں میں پڑ رہے ہیں۔ اور چونکہ میں بہت سے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں تو ہمارے بھی اسکولوں میں مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ بہت چھوٹی کلاسز کے بچے جو ہیں، ابھی کم سن ہیں، نوعمر ہیں، وہ رات کو ان کو اس حد تک ایڈکشن ہو چکی ہے کہ گھر والے اگر ان سے موبائل لے بھی لیتے ہیں تو وہ رات کو جس پہر بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے، ان کو گھر کے جس فرد کا بھی موبائل ملتا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور کسی کونے میں بیٹھ کر پب جی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھ لیں آپ کہ ایک 18 سالہ نوجوان زین علی، جس کی ماں نے خواب بسائے تھے آنکھوں میں اس کو ڈاکٹر بنانے کے، 60 لاکھ روپے کی خطیر رقم اپنے بیٹے کا مستقبل بنانے کے لیے انہوں نے خرچ بھی کر دی تھی اور وہ باہر جانے والا تھا، کس طرح سے ایک بچہ محض ایک کھیل کی وجہ سے وہ بری طرح سے متاثر ہوا اور اس نے اپنی پیاری ماں کو، جس نے اس کو نہ جانے کن جتنوں سے پالا تھا، اس کو مار ڈالا، اپنی جنت اجاڑ ڈالی، اس نے اپنی معصوم بہنوں کو مارا، اپنے پیارے بھائی کو مارا۔ دیکھ لیں کہ پب جی نے کس طرح سے ایک معصوم 18 سالہ نوجوان کو قاتل بنا دیا۔ بڑے مخلق اور بھیانک اثرات ہیں معاشرے پر۔ بہت سے ممالک میں پب جی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس کی جو ایڈکشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کے اندر جو وائلنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھارت میں بھی اس پر پابندی ہے۔ پاکستان میں آغاز میں پابندی لگتی ہے، پھر عدالتیں جو ہیں اس پابندی کو ویو کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک تماشا جاری ہے، نہ جانے کتنے گھرانے اجڑیں گے۔ والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، ان کو بچوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ وقت دے کر پب جی اور اس جیسی جو بھی ویڈیو گیمز جو بچوں کے اندر ایسا جو ہے وہ رویوں کی بے اعتدالی لاتے ہیں، والدین کو فوری طور پر جاگنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، بچوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا، ان کو گراؤنڈ کی طرف لے کے جانا ہوگا، ان کو اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف لانا ہوگا، ان کو متبادل دینا ہوگا پب جی کا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ویلاگ پب جی کے حوالے سے۔ درد مندی ہے جی، جو والدین میرا یہ ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ خدارہ پہلی فرصت میں اپنے بچوں پہ توجہ دیں اور اپنے گھر پر بچوں کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر نظر رکھیں۔ آپ کے بچے آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہیں۔ اپنے صحنوں میں کھلی ان خوبصورت کلیوں کو، ان جگنوؤں کو خدا را بچا لیجیے۔ اللہ حافظ۔